اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محترم، آج چھٹے پارے کا خلاصہ ہم انشاءاللہ سنیں گے۔ پانچویں پارے کے آخری حصے میں سورہ نساء کو ہم سن رہے تھے۔ اس کے 3 یا 4 رکوع چھٹے پارے کے ابتدا میں بھی اس کا حصہ سورہ نساء کا تھوڑا سا حصہ 4 یا 5 رکوع جو ہے چھٹے پارے کے آغاز میں بھی ہم کو پڑھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بتائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اہل کتاب یعنی یہودی آ کر اللہ کے رسول سے مطالبہ کرتے تھے کہ آپ یہ نشانی بتائیے یا یہ کر کے بتائیے ہم ایمان قبول کریں گے، آپ ایسا کر کے دکھائیے ہم ایمان قبول کریں گے۔ مگر جب وہ کیا جاتا تو پھر اس کے بعد بھی وہ ہر دھرم کہتے کہ یہ تو جادو ہے، یہ جادو کے ذریعے سے آپ اس طرح سے کیے۔ تو ایک موقع پر آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ رہے تھے کہ آپ آسمان سے کوئی نشانی، کوئی آیتیں کیوں نہیں جو ہے لے کے آ کے ہم کو دکھاتے؟ آسمان سے لکھی لکھائی کوئی کتاب لا کر ہم کو کیوں نہیں دکھاتے؟ آپ اگر ایسا کریں گے تو ہم ایمان قبول کریں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نشانی ہم تمہیں دینے کی کوئی ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی زبردستی کا ایمان مطلوب نہیں ہے۔ تم کائنات کے اوپر غور و فکر کرو اور جو ہے ہم اسی کے ایمان کو جو ہے ہم اچھا ایمان سمجھتے ہیں جو بن دیکھے ڈرے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر نظر ڈالے۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور جو ہے قرآن مجید خود ایک نشانی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل بھی اسی طرح سے جو ہے بنی اسرائیل کے زمانے میں بھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل اسی طرح سے مطالبہ کرتے تھے کہ اے موسیٰ آپ یہ کر کے دکھاؤ، وہ کر کے دکھاؤ، ہم ایمان قبول کریں گے، مگر اس کے باوجود بھی نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی اگر اتر گئی تو پھر اس کے بعد ذرا بھی مہلت نہیں دی جاتی۔ اس کے بعد جتنے بھی نافرمان رہیں گے ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ صفِ ہستی سے ختم کر کے رکھ دے گا۔ پھر اس کے بعد چھٹے پارے کے 4-5 رکوع کے بعد میں سورہ مائدہ شروع ہوتا ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ بھی مدینے میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ قرآن مجید کے اندر جملہ 114 صورتیں ہیں، جس کے اندر 86 صورتیں 86 صورتیں جو ہے مکے میں نازل ہوئی ہیں، باقی 28 صورتیں 28 صورتیں وہ مدینے میں نازل ہوئی ہیں۔ مکے میں جتنے بھی صورتیں نازل ہوئی ان تمام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی باتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی باتیں اور پھر جو ہے آخرت کے تعلق سے بڑے زبردست قسم کے دلائل دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے باتیں بیان فرمائی مکے میں، اور مدینے میں پوری شریعت، پورے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں۔ تو یہ صورت بھی سورہ مائدہ بھی مدینے میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی آیات کے اندر پھر سے انہی باتوں کو ریپیٹ کیا کہ ہم نے تمہارے اوپر جتنے جو چیزیں منع کی ہیں، کھانے پینے کی اشیاء کے اندر جو چیزیں منع کیے ہیں، حرام کیے ہیں، وہ یہ ہیں کہ مردار جانور، خون، سور کا گوشت اور ہر وہ جو ہے جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر یہاں پر ایک دو باتیں اور جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائی حرام کے اندر کہ گلا گھونٹ کر اگر کوئی جو ہے جانور مر جائے یا چوٹ کھا کر مرے یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر اگر کوئی مر گیا تو پھر اس کا گوشت بھی حرام ہے۔ البتہ زندہ اس کو پا کر اگر آپ ذبح کر لیں گے، اس کے زندگی کے حالت کے اندر اگر اس کو ذبح کر لیں گے، اس کی روح پرواز ہونے سے پہلے اس کو آپ حاصل کر کے اگر اس کو ذبح کر لیں گے تو وہ جانور تمہارے لیے حلال ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس زمانے میں بہت زیادہ یہ فال وغیرہ دیکھنے کا معاملہ تھا، قسمتیں معلوم کرنے کا معاملہ تھا۔ آج بھی دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہاتھ وغیرہ دیکھ کر کچھ کہتے ہیں، ارے اس کے قسمت خود خراب ہے، وہ ہمارے قسمت کہاں سے دکھائے گا؟ وہ خود گلی گلی پھرتے ہوئے جو ہے طوطوں کو لے کر کے یا جو ہے گلی گلی جو ہے پاسے بتاتے ہوئے جو ہے ان کی قسمت بتاتے ہوئے ان کے ہاتھوں کو دیکھ کر ان کے فال کھولتے ہوئے پیسے منگ لیتے ہوئے زندگی گزار رہا، انہیں دوسروں کی قسمت کہاں سے بتا سکیں گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ قسمتیں معلوم کرنا بھی یہ حرام ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے زندگی گزارو، دنیا و آخرت کے اندر تم کامیاب ہوگے۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کا کھانا مسلمانوں کے لیے حلال ہے، یعنی یہودی ہو یا کرسچنس ہو، وہ بھی جو ہے اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ اللہ کے نام پر جانور کو ذبح نہیں کیے
اور آپ کو کھلانا چاہتے ہیں تو ایسے وقت میں آپ کو ہرگز نہیں کھانا چاہیے، مگر وہ بھی اللہ کے نام پر جو ہے ذبح کرتے ہیں، اس لیے ان کا کھانا مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ اور اہل کتاب کی لڑکیوں سے نکاح کرنا بھی مسلمانوں کے لیے حلال کر دیا گیا، مہر ادا کر کے نکاح کر سکتے ہیں، مگر آج کل کے جو اہل کتاب ہیں وہ جو ہے ان کے اندر کچھ نہ کچھ شرک ضرور پایا جاتا ہے، اس لیے آج کے دور کے اندر یہ باتیں منع کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر جو ہے حالت جنابت ہو یا پھر جو ہے نماز کا وقت ہو، پانی نہیں مل رہا ہو، تو ایسے وقت میں تیمم کر کے پاک ہو سکتے ہیں، اور مگر نماز کو تو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکمت کی باتیں بتا رہی ہیں، حکمت کی تعلیم تم کو دے رہے ہیں، تمہارے نفس کی تزکیہ کر رہے ہیں، جنت کی بشارت اور دوزخ سے تم کو ڈرا رہے ہیں، پس تمہیں چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور پھر جو ہے تم دنیا و آخرت کے اندر کامیابی حاصل کرو۔ پھر فرمایا کہ بنی اسرائیل جب نافرمانی کیے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی طرح سے ان کو سزائیں دی، یہاں تک کہ 40 سال تک صحرا کے اندر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ بہت ساری سزائیں ان کو دی گئیں جب کہ وہ نافرمانی کیے تھے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا تذکرہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابل اور قابیل، یہ دونوں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے سامنے قربانی کو پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بھائی کی قربانی کو قبول کیا اور دوسرے بھائی کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ تو جس بھائی کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس کے اندر جو ہے حسد پیدا ہوا دوسرے بھائی کے تعلق سے، اس کی قربانی کو قبول کر لیا گیا اور میری قربانی کو رد کر دیا گیا۔ اس طرح سے ان کے اندر ایک حسد اور جلن کی کیفیت پیدا ہوئی، چنانچہ نتیجے میں انہوں نے دن بلکہ اٹھا کے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ قتل تو کر دیے، جب وہ بھائی جو ہے گر گئے، ختم ہو گئے تو قتل تو کر دیے، مگر اب اس ناش کے ساتھ کیا کرنا چاہیے ان کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ دفن کرنے کا تو اس وقت تک کوئی معاملہ بھی پیش نہیں آیا تھا، ان کو معلوم نہیں تھا کہ اب اس ناش کو کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے موقع پر 2 کووں کو بھجوایا، وہ کوے آئے اور آ کر زمین، ایک کوا دوسرے کوے کو مار کے گرا دیا ان کے سامنے، اور پھر جب وہ گر گیا، ختم ہو گیا کوا، تو دوسرے کوے نے زمین کو کھود کر اپنی چونچ سے زمین کے مٹی کو ہٹا کر اس کے اندر اس کو ڈال کے مٹی کو برابر کر دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے اس بیٹے نے، اس قاتل بیٹے نے کہا کہ میں کتنا نیچ ہوں کہ مجھ سے تو یہ پرندہ بہت اچھا ہے کہ جو ہے اس طرح کا معاملہ کیا ہے۔ پھر اس وقت سے جو ہے زمین کے اندر مردوں کو دفن کرنے کا سسٹم شروع ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو ایک جان کو ختم کرنا محض صرف وہ ایک جان کو ختم کرنے کا نہیں ہے، اگر کوئی غیر ضروری طور پر بلا کسی جو ہے شرعی اس کے کسی کی جان لیتا ہے، کسی کو ختم کر دیتا ہے، تو پھر جو ہے وہ ایک جان کو نہیں بلکہ پوری نسل کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ ایک جان کی حرمت، ایک جان کو لینے کا معاملہ دراصل ایک جان ہی نہیں ہے بلکہ پوری نسل کو ختم کرنے کے برابر ہے۔ اگر کوئی ایک جان کو بچا لیتا ہے تو ایسے میں جو ہے پوری نسل کو بچانے کے برابر وہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں ہمیشہ سے اللہ سے ڈرتے رہو، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی نیکی کو اختیار کرو، یہاں تک کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہے اور تمہیں معلوم ہو کہ ابھی قیامت قائم ہونے والی ہے تو فوری تم جو ہے اس پودے کو زمین کے اندر لگا دو۔ ایک چھوٹا سا چوہارا ہی سے ہی دوسروں کو جو ہے تم اس کو صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر طرح سے کوشش کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے، دنیا و آخرت کے اندر کامیاب ہو، ایسے نیکیوں کو اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان چاہیں گا کہ روئے زمین کی ساری دولت کو فدیے میں دے دوں مگر میں آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں۔ اس طرح کا معاملہ ایک انسان کرے گا میدان حشر کے اندر، مگر وہاں پر دینے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز نہیں رہے گی۔ وہاں کے عذاب کو دیکھنے کے بعد اتنا خوف کھائے گا کہ اگر کاش کہ میرے پاس پوری زمین کی دولت بھی ہو تو میں دے کر بچ سکتا تھا، اس مگر جو ہے وہاں پر اس طرح کا کوئی معاملہ پیش نہیں آئے گا۔ اس کے اعمال کے بل بوتے پر وہ جنت میں جائے گا یا اس کے اعمال کے بل بوتے پر وہ جہنم میں جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چوری، اگر کوئی چوری کیا تو اس کی سزا جو ہے اسلام کے اندر بتا دی گئی کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دینا چاہیے۔ پہلی مرتبہ چوری کیا تو ایک ہاتھ کو کاٹ دینا چاہیے، دوسری مرتبہ پھر چوری کیا تو دوسرے ہاتھ کو، تاکہ پھر آئندہ کوئی اس طرح کا جرم نہ کر سکے۔
مگر یہ چوری کے لیے بھی تھوڑا سا لمٹ ہے کہ خالی ایک معمولی سی چیز کی چوری کر دی اور درد کے ساتھ اس کے ہاتھ کاٹ دیا، ایسا نہیں، اور وہ بھی جہاں بولے وہاں نہیں۔ دارالحرب کے اندر اس طرح کا معاملہ پیش نہیں آ سکتا، دارالاسلام کے اندر مسلمانوں کی حکومت، اسلامی حکومت ہونی چاہیے، اس مقام پر وہ بھی ایک متعینہ مقدار کے برابر کی چوری کی جائے تو اس کے ہاتھ کو کاٹنے کا حکم وہاں کا جو امیر ہوگا، وہاں کا جو ہے جو خلیفہ ہوگا وہ حکم دے گا تو اس کے حکم پر اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، یا دوسری جو بھی سزائیں ہیں اس کو جو ہے نفاذ عمل میں لایا جائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا پھر ایک مرتبہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو، اللہ کے آگے جھکنے والے لوگوں کے ساتھ تم بھی ہمیشہ جھک جایا کرو، اور اگر تم نہ مانو گے تو اگر مسلمان ہو تم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کو اختیار نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری بندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارے مقام پر کسی اور گروہ کو اٹھا سکے گا مگر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے سے کعبے کا جو حملے کا معاملہ تھا، کعبے کو بچا لیا اللہ تعالیٰ نے۔ محض چھوٹے چھوٹے ابابیل، کوئی فرشتوں کو بھیج سکتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ، مگر صرف چھوٹے پرندے جو اپنی چونچوں کے اندر چھوٹے چھوٹے کنکریاں چونچ کے اندر لائے اور اس پوری فوج کے اوپر، بڑے بڑے ہاتھیوں جیسی فوج کے اوپر ایک ایک کنکر ڈالنا شروع کر دیے، تو قرآن کہتا ہے سورہ علم ترا کے اندر کہ ان کا معاملہ یہ ہوا، جانوروں کا اور انسانوں کا بھوسا بن کے رہ گئے، بھوسے کی حالت ہو گئی، بم ڈالے جیسا ہوا، جس جانور کے اوپر، جس انسان کے اوپر کنکری گرتی وہ وہیں سے جلنا جھلسنا شروع ہوتا اور بھوسا بن کے رہ جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری بندگی کی، تمہاری عبادت کی یا تمہارے دین کو عام کرنے کی کوشش کرنے کی ہمیں کوئی، اگر تم یہ کام کرتے ہو تمہیں موقع دیا گیا ہے، اگر تم یہ کام کرتے ہو تو دنیا و آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کے اندر تمہارا شمار ہوگا۔ اگر یہ تم نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور گروہ کو، کسی اور قوم کو اٹھائے گا اس کام کے لیے، اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، وہ اللہ کا خوف کھا کے زندگی گزاریں گے۔ حاضرین محترم، آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جو کوئی بھی اسلام کو قبول کرتا ہے وہ کتنا پاکیزہ ہوتا ہے، وہ کتنا فرما برداری کے اندر اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ ابھی چند سال پہلے میناکشی پورم کے اندر، تمل ناڈو کے اندر ایک لہر چلی تھی اسلام کی، بہت سارے لوگ ہزاروں کی تعداد کے اندر اسلام قبول کیے تھے۔ تو وہاں پر چند افراد ہمارے کچھ یعنی بڑے افراد وہاں پر گئے تھے انٹرویوز لینے کے لیے کہ لوگ کس طرح سے اسلام قبول کیے، وہاں کی حالتیں کیا ہیں معلوم کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو ایک مقام پر انہوں نے دیکھا کہ کچھ افراد ہیں جو ایک تعمیر کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے، جانے والے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی کیا کر رہے ہو، کیا تعمیر کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ ایک بڑی چیز کی جیسی تعمیر ہو رہی ہے، اس کے اندر کیا تعمیر کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مسجد بنا رہے ہیں۔ مسجد بنا رہے ہو؟ آپ کے گاؤں کے اندر تو کوئی مسلمان ہے ہی نہیں، پھر یہاں نماز کو کون پڑھے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ آ رہے ہیں لوگ، نماز پڑھنے والے لوگ آ رہے ہیں۔ اس طرح سے پھر وہ سن کے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد جب وہ واپس آ رہے تھے تب تک مسجد تیار ہو گئی تھی، شاید 5-6 دن کا عرصہ ہو گیا تھا۔ وہ اور دوسرے مقامات پر گئے، وہاں بھی لوگوں سے انٹرویوز لیے۔ پھر جب واپس آ رہے تھے اسی راستے سے تو دیکھا کہ جو لوگ تعمیر کر رہے تھے وہی لوگ اس مسجد کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی اگر آپ لوگ اسلام قبول کرنا ہی تھا تو پہلے اسلام قبول کر لیتے، پھر اس کے بعد مسجد بناتے، مگر یہ کیا بات ہے کہ آپ پہلے مسجد بنا کے اس کے بعد میں اسلام قبول کر کے نماز کی پابندی کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے سن رکھا تھا، ہمیں معلوم تھا کہ جب ایمان قبول کریں گے تو اس کے بعد ایک لمحہ بھی اس کے بعد جو نماز کا وقت ہوگا تو وہ نماز ہمارے اوپر فرض ہو جائے گی۔ ہم نے نہیں سمجھا کہ ناپاکی کے مقاموں پر ہم نماز پڑھیں، اس لیے ہم نے پہلے مسجد بنائی، اس کے بعد کتنے پاکیزہ خیالات ان کے، کتنا معاملہ پاکیزہ ان کا۔ آج ہم جہاں کہیں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کے لڑکیاں جو اسلام قبول کرے بیٹھ کے پانی پئیں گے، سر پر پلو ڈال کر پانی پئیں گے، سر پہ ٹوپی رکھ کے پانی پئیں گے، کتنا ان کا، اس لیے کہ وہ سوچ سمجھ کر اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ آج اسلام ہماری جاگیر بن گئی ہے، ہم نے کہاں اسٹڈی کر کے، مطالعہ کر کے اسلام کی حقانیت کو جان کر ہم مسلمان بنے۔ ہم جب ہوش سنبھالے تو ماں کو، باپ کو مسلمان کی حیثیت سے پائے، کچھ نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھے، بس ہم بھی لکیر کے فقیر انہی کی طرح سے مسلمان ہم بن گئے، ڈپلیکیٹ مسلمان۔ ہمارا ایمان کہاں کا معتبر قسم کا ایمان ہے ہمارا؟ کتنے معاملات ہمارے اسلامی معاملات ہیں، ہماری زندگی کی کون سی قاعدہ اسلام کے مطابق چل رہی ہے؟ تو حاضرین محترم، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، تم اگر فرما برداری کو اختیار نہیں کرو گے تو ہم دوسری قوم کو اٹھائیں گے۔ ایک اور واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے اس موقع پر کہ تمل ناڈو کے اندر ہی تمل ناڈو نہیں، آندھرا کے اندر ایک واقعہ پیش آیا تھا۔
آندھرا کے اندر ہوا یہ کہ ایک سرکاری اسکول میں ایک مول صاحب کام کر رہے تھے. سرکاری اسکول میں مسلمان بچے بھی تھے, غیر مسلم بچے بھی تھے. ایک غیر مسلم بچہ جو ہے ایک 8-10 دن, شاید 12 دن, ایسا 10-12 دن اسکول کو نہیں آیا. جب وہ اسکول کو آیا تو مول صاحب نے وجہ دریافت کی کہ اتنے دن سے تو کیوں ایبسنٹ تھا. وہ بچہ تو پہلے بتانے سے ذرا سا گریز کر رہا تھا, مگر مول صاحب کی حد سے زیادہ ہی جو ہے کوفت کو دیکھ کر, مول صاحب کے حد سے زیادہ غصے کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے صحیح واقعہ بیان کر دیا. اس نے کہا بچے نے کہ مول صاحب میں اسلام قبول کر لیا ہوں. تو مول صاحب نے کہا اچھا, بچنے کے خاطر اس طرح سے مجھے دھوکہ دے رہا ہے کہ اسلام قبول کروں تو میں تیرے کو چھوڑ دوں گا, سزا نہیں دوں گا, اس لیے تو یہ بات کہہ رہا ہے. اس نے کہا کہ نہیں مول صاحب, میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ میں نے اسلام قبول, میرے ماں باپ اسلام قبول کیے اور ہم سب بھی جو ہے اولاد پوری بھی ہمارے ماں باپ کی اولاد پوری بھی ہم بھی جو ہے اسلام قبول کر لیے ہیں. تو مول صاحب نے پوچھا اچھا اسلام قبول کرے تو پھر یہ 10-12 دن نہیں آنے کی وجہ کیا تھی؟ اسلام قبول کرے تو اسکول کو تو آنا چاہیے تھا, تو 10-12 دن کیا کرتا رہا؟ اس بچے نے کہا کہ مول صاحب جب اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ختنے بھی کرانا پڑتا, لہٰذا میرے ختنے ہوئے تھے, اس لیے جو ہے میں 10-12 دن جو ہے مجھے ایبسنٹ ہونا پڑا. مول صاحب جب صحیح سمجھے, بڑا خوشی ہو گئی ان کو, بہت خوشی کے اندر چپراسی کو بلایا اور بولا کہ جاؤ مٹھائی لے کے آؤ, بڑی خوشی کا موقع ہے, ہم کھائیں گے, بچے کو بھی کھلائیں گے, خوشی میں بچے کو کھلائیں گے ہم, جاؤ مٹھائی لے کے آؤ. جب چپراسی مٹھائی لے کر آیا تو خوشی کے اندر مول صاحب نے کہا بیٹے آؤ ادھر تم, آج خوشی کا موقع ہے, مجھے بڑی خوشی ہو رہی کہ میرا ایک جو ہے ہونہار طالب علم نے اسلام قبول کیا, جہنم کے راستے سے بچ گیا, جنت کی طرف جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا. آؤ بیٹا میں تم کو مٹھائی کھلاتا ہوں. اور خود بھی کھائے اور بچے کو بھی کھلانے کے لیے اس کے منہ میں ڈال لیں گے. تو بچے نے کہا کہ نہیں مول صاحب میں میٹھا نہیں کھا سکتا. کیوں نہیں کھا سکتے؟ خوشی کا موقع ہے, کیوں نہیں کھا سکتے؟ بچے نے کہا کہ مول صاحب یہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے, میرے ماں باپ بھی روزے سے ہیں, میں خود بھی روزے سے ہوں, اس لیے میں افطار کے وقت میں کچھ بھی نہیں کھا سکتا. حاضرین محترم ذرا سوچ کے دیکھیے, وہ مول صاحب جن کی زندگی 40-50-60 سال سے مسلمان ہیں وہ, مگر ان کو روزے کی کوئی فکر نہیں ہے. بچہ تو ابھی چند دن نہیں ہوئے اسلام قبول کر کے, اسلام کا اتنا پابند کے ذریعے بھی نافرمانی کرنے کے لیے تیار نہیں. تو بتانے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ جو کوئی بھی اسلام کے اندر داخل ہوتا, بڑی اس کے ساتھ سمجھ کر کے جو ذمہ داریاں اس کے اوپر عائد ہوتی ہیں ان سب کا اسٹڈی کر کے, اس سب کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے اسلام کے اندر آئے گا, پھر اسلام کو بدنام کرنے کا کوئی کام وہ نہیں کرے گا, کیونکہ وہ سوچ سمجھ کر آتا ہے. اور ہم کتنے برسوں سے ہم مسلمان ہیں میرے بھائیوں, آج ہماری حالت کیا ہے ذرا سا سوچنے کی ضرورت ہے. وہاں مسلمان تھے, چند مہینے نہیں ہوئے تھے اسلام قبول کر کے, جنگ کا موقع آیا, سب تیار ہو گئے اپنے آپ کو, اپنی مال و دولت کو لا کے لٹانے کے لیے. چند مہینوں کے مسلمان تھے, مگر اسلام کو بچانے کے خاطر کتنی یعنی جد و جہد وہ لوگ صحابہ کیا کرتے تھے. آج برسوں سے مسلمان ہیں, آج اسلام کا جنازہ نکل رہا ہے, آج کیا سے کیا معاملہ ہو رہا ہے. ہم ٹس سے مس نہیں ہوں گے, نہ ہمارا مال جائے, نہ ہماری جان اس کے اندر لگے, نہ ہماری جد و جہد لگے, نہ ہم اس کے لیے کوشش کریں. برائیوں کا ایک سیلاب ہے جو سماج کے اندر, معاشرے کے اندر چل رہا ہے, خاندانوں کو لے کر اتل پتل معاملات ہو گئے ہیں. اس کے باوجود بھی نہ ہم نیکی پر چلنے کے لیے تیار ہیں, نہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے ہم تیار ہیں. حاضرین محترم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے بعد قسم توڑنے کا کفارہ بتایا کہ قسم تو کسی صورت میں بھی کھانی نہیں چاہیے. انسانوں کی قسم تو ہرگز نہیں کھانی چاہیے. اگر مجبوری کے تحت کسی کو قسم کھانا ہے تو صرف خدا کی قسم کھایا جا سکتا ہے, کسی دوسرے کی قسم ہرگز نہیں کھا سکتے. قسم کھا لیا کسی نے اور اس کو توڑ دیا کسی وجہ سے, تو اس کا کفارہ اللہ نے بتایا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے. 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا, یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دینا, یا پھر 3 دن کے روزے رکھنا. اگر وہ کھلانے پلانے کا جو ہے اتنی سکت اس کے پاس نہیں ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے 3 دن کے روزے رکھے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شراب کو حرام قرار دیا, جوے کو حرام قرار دیا, اور پھر شیطان ان کے ذریعے سے تعلقات کو بگاڑتا ہے, اس لیے شراب اور جوئے کے قریب ہرگز نہیں جانا چاہیے. اس میں کچھ منافع تمہیں دکھائی دیتا ہے مگر اس کے نقصانات بے انتہا زیادہ ہیں, اس لیے شراب کے قریب بھی مت جاؤ اور جوئے کے قریب بھی مت جاؤ. پھر فرمایا گیا کہ تمہیں اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے, تو بہت سے لوگ کیا بولتے تھے کہ بھئی یہ اسلام تم ایک نیا دین لا کر پیش کر رہے ہو. اگر جو ہے اس طرح سے یہ بات صحیح تھی تو کیا ہمارے ماں باپ کو نہیں معلوم تھا؟ ہمارے باپ دادا گمراہ تھے, ہمارے باپ دادا کو جو ہے نہیں معلوم تھا کیا اس طرح کا معاملہ؟
جب وہ جو ہے اس کو صحیح سمجھ کر رہے تھے تو پھر ہم بھی باپ دادا کے راستے پر ہی چلیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو وہ باپ دادا عقل سے کام نہیں لیے، وہ جہالت کے اندر تھے، تو کیا تم بھی اسی طرح سے جہالت کے اندر چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ان کے پاس کوئی رسول نہیں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 570 سال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ 570 سال کے بعد، پھر اس کے 40 سال کے بعد نبوت ان کو ملی۔ آج تم کو ڈرانے والے موجود ہیں، آج تمہیں صحیح راستہ دکھانے والے موجود ہیں، تمہارے باپ دادا کو دکھانے کے لیے کوئی نہیں تھا، تو کیا تم پھر بھی جو ہے باپ دادا کے رسوم کو اختیار کرنے کی طرف تم جو ہے اپنی بات کہہ رہے ہو؟ یہ تو انتہائی غلط ہے۔ جو کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلے گا، ہم اس کو جنت کے اندر داخل کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی جو ہے اس وقت لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا رسول تمہارے پاس آئے تھے؟ لوگ جواب دیں گے ہاں آئے تھے، اور رسولوں نے اپنے کام کو تو کر دیا، مگر ہائے ہماری کم بختی کہ ہم رسولوں کی باتوں پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے آج ہم کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بہت سے لوگ عیسائی یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، خدا ہیں تسلیم کرتے تھے، یا خدا کے بیٹے ہیں تسلیم کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا، کیا تو نے تیری قوم کو یہ کہا تھا کہ میں خدا ہوں، مجھے خدا مان لو، یا میری ماں کو خدا مان لو؟ کیا تم نے اس طرح سے کہا تھا اپنی قوم سے؟ انہوں نے کہا، وہ کہیں گے کہ مالک تو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ نہ میں نے اس طرح سے کوئی بات کہی تھی، نہ میری ماں نے کوئی اس طرح کی بات کہی تھی، بلکہ میں تو صرف تیرے دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہا تھا، مگر لوگ تھے کہ میری بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے، یہاں تک کہ وہ میرے خطر کے در پہ ہو گئے۔ تو ہر چیز سے واقف ہے میرے مولا، اگر تو ان کو سزا دیتا ہے تو تو جو ہے قدرت رکھتا ہے، تو اگر معاف کر دے تو بڑا تو غفور رحیم ہے۔ اس طرح سے سورہ مائدہ کے جو ہے آخری آیتوں کے اندر یہ باتیں بیان فرمائی ہیں۔ آج الحمدللہ چھٹا روزہ جو ہے تکمیل ہو گیا ہے میرے بھائیوں۔ اور روزہ دراصل کیا ہے؟ تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے لایا ہے، اور روزہ فرض ہے، کسی صورت سے بھی چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی آدمی جانتے بوجھتے ایک روزہ بھی چھوڑ دے اور پچھتاوے میں اگر اس ایک فرض روزے کے بدلے میں ارے میرا روزہ چھوٹ گیا، پچھتاوے میں پوری عمر بھر کے بھی روزے رکھے تو اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ روزہ خور جو لوگ رہیں گے، بغیر شرعی عذر کے روزہ چھوڑ دیں گے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر میں بڑی سختی کے ساتھ پکڑیں گے، الٹے ٹانگ دیں گے، ان کے جبڑے پھاڑ دیں گے، خون بہتا رہیں گا، چیختے اور پکارتے رہیں گے۔ اس لیے روزہ ہرگز نہیں چھوڑنی چاہیے، تراویح بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن خان لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ، دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ خدا سے اجر حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اگر کوئی رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ جو راتوں میں تراویح پڑھے گا، جو راتوں میں خدا کے لیے کھڑا رہے گا، جو راتوں میں عبادت کرے گا، جو تہجد کی پابندی کرے گا، ذکر و استغفار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ جو شب قدر میں جاگے گا، عبادت کرے گا رات بھر، اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ کتنا بہترین موقع ہے میرے بھائیوں۔ وہ لوگ تو دنیا سے کچھ لوگ چلے گئے، ان کو اس طرح کا موقع نہیں ملا۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے۔ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے شکرانے کے طور پر ہمیں پورے رمضان کی قدر کرنی چاہیے۔ نہیں معلوم کہ آئندہ رمضان تک کون جیے گا بھی تو کیا اس قابل رہے گا کہ روزے رکھیں، تراویح پڑھ سکیں، اس کی جو ہے صحت اس انداز کی رہے گی، ہم کو کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر آدمی یہ سوچے کہ یہ میرے لیے آخری رمضان ہے، یہ سمجھتے ہوئے اگر ہم رمضان کو گزاریں گے تو پھر جو ہے اس رمضان کو جو ہے ہم اپنی نجات کا سامان کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے۔ آخری دن عید کے موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ ہماری مغفرت کر دے گا اور جنت کے داخلے کا پروانہ ہم کو جاری کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس ماہ کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس ماہ کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الحمد للہ رب العالمین۔